السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ مزدہ اور میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، اپنی آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں جسم پر ہونے والی خارش کی۔ وہ خارش چاہے سردیوں کی ہو چاہے گرمیوں کی، بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے جب آپ سونے لیٹیں یا صبح کے وقت یا جب آپ نہا کر نکلتے ہیں، جس وقت آپ کا باڈی خشک ہونے لگتی ہے، اس وقت جب آپ کی باڈی پہ خارش زیادہ ہو جائے یا کسی چیز کے انفیکشن کی وجہ سے یا کسی باڈی پہ کوئی فنگل انفیکشن ہو گیا ہے آپ کے یا کوئی اور انفیکشن ہو گیا اس کی وجہ سے، تو یہ ساری وجوہات میں آج ڈسکس کروں گی اپنی اس ویڈیو میں کہ عموماً خارش ہوتی کیوں ہے اور اس کے لیے کیا سدباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو ویورز، اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آئیے چلیے ویورز، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں بات کرنے جا رہی تھی کہ جسم میں خارش ہوتی کیوں ہے۔ عموماً جسم میں خارش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہمارے بلڈ میں تھکنیس زیادہ ہو جائے اور ہمارا خون گاڑھا ہو جائے تو ہماری باڈی جو ہے وہ ایک خارش کی طرف جاتی ہے اور ہماری باڈی میں خارش شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک نارمل سی بات ہے کہ کوئی چیز اگر گاڑھی ہوتی ہے تو اس کو پانی سے پتلا کیا جاتا ہے۔ تو اپنی باڈی کے لیے بھی آپ نے یہی ایک عمل رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اور پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر آپ پانی کم لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کم از کم 8 گلاس کا انٹیک پانی کا ہر حال میں اپنی باڈی میں رکھنا ہے پورا دن میں، تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹ ہو جائے اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچے، کیونکہ خارش کا ایک سب سے بڑی وجہ باڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا ہوتا ہے۔ جب باڈی میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، خشکی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے تو باڈی میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ویور، سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ 8 گلاس اور اس سے زیادہ پانی کا انٹیک اپنی باڈی میں رکھنا ہے، اور اس پانی میں آپ نے کوشش کر کے 2-3 قطرے لیمن کے 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس پانی کو پینا ہے۔ تو آپ کی باڈی کی ایچنگ بہت حد تک سنبھل جائے گی اور آپ کو اس کی شکایت کم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ دور تو نہیں ہوگی لیکن کم ہو جائے گی۔ سیکنڈلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے سبز پودینہ، سبز دھنیا، یعنی کہ جو پودینہ اور دھنیا ہم ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، اس میں 2-3 قطرے لیمن کے اور 2-3 قطرے شہد کے۔ سبز پودینہ اور دھنیا کے آپ نے تھوڑا سا رگڑ کر سل پر یا کسی بھی چیز پر عرق نکال لینا ہے۔ اب وہ آدھا چمچ نکل جائے، 1 چمچ نکل جائے، آپ نے اتنا نکال لینا ہے جیسے ہم چٹنی پیستے وقت نکالتے ہیں نا، تو وہ عرق آپ کا نکل آئے۔ وہ عرق آپ نے ایک جگہ پہ لے کے 1 چمچ میں لے لینا ہے اور اس میں چند قطرے 2-3 قطرے لیمن کے اور 2-3 قطرے ہی شہد کے ملانے ہیں، اور دن میں 3 ٹائم یہ 1 چمچ آپ نے سبز پودینہ، سبز دھنیا، لیمن اور شہد، 2-3 قطرے لیمن، 2-3 قطرے شہد کے 2 سے 3 ٹائم آپ نے دن میں لینے ہیں۔ آپ کی خارش میں بہت حد تک فرق پڑ جائے گا۔ یہ بہت آسان اور بہت آزمودہ نسخہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہو یا نایاب ہو اور آپ کو مل نہ سکے۔ تو ویورز، علاج ایسی چیزوں سے کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ہی موجود ہوں، آپ کو کہیں جانا نہ پڑے اور آپ کو اپنے پیسے بھی خرچ نہ کرنے پڑیں، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں سب لوگ اتنا پریشان ہیں کہ سب نے اپنی بیماریوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اپنے فائنینشیل پرابلم کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ تو اسی سب سرکمسٹانسز کے درمیان اگر آپ کو اپنی پریشانی کا حل نکل رہا ہے اور آسانی سے مل رہا ہے تو آپ اس کو آزمائیے ضرور۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاک کی چیز بھی انسان کو فائدہ دے جاتی ہے اور لاکھوں کی چیز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی۔ تو میرا کہنا آپ لوگوں کو ہمیشہ سے یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کو آسانی سے اپنے آس پاس اور قریب اور بغیر کسی دقت کے مل رہی ہیں اور کم پیسوں میں اور بالکل کم مشقت میں مل رہی ہیں، آپ کو وہ ضرور آزمانی چاہیے اپنی ہر بیماری کے لیے۔ تو ویورز، آپ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بہت آسان، بے ضرر اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کی چیزیں ہیں۔ چاہے تو آپ ان سب کی چٹنی سی بنا لیں یا پھر اسی طرح عرق نکال کے دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو استعمال کریں، یا دن میں 2-3 دفعہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ استعمال کر لیں۔ آپ کی خارش میں گارنٹیڈ اثر پڑے گا اور آپ کو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو خارش ہے تو آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے، اپنے گرم پانی سے نہیں نہانا، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو آئل ہوتا ہے، جو قدرتی موئسچرائزر ہوتا ہے، وہ پانی کے ساتھ جاتا نہیں ہے، جبکہ گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی پہ گرم پانی پڑتا ہے تو آپ کی باڈی کا جو قدرتی موئسچرائزر ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ ہی اور صابن کے ساتھ سارا نکل جاتا ہے اور آپ کی باڈی چٹک سی جاتی ہے اور اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں، خشکی کے کریکس پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ نہانے کے بعد
اپنی باڈی پہ سرسوں کے تیل ہلکی سی ایک مالش کر لیں تو بھی آپ کی باڈی بہت حد تک خارش سے محفوظ رہے گی اور آپ کو بار بار خارش نہیں ہوگی ان جگہوں پر جہاں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو ایچنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ساری ایسی چیزیں جو بالکل بے ضرر تھیں اور آپ کو خارش میں بہت فائدہ دیں گی۔ ایک نسخہ اور میں بتانا چاہوں گی جو کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اس میں خشک چیزیں ہیں، یہ ساری میں نے آپ کو لی تھی سبز چیزیں، سبز دھنیا، سبز پودینہ، چند قطرے لیمن کے اور لیموں کے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں خشک، اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تازی موجود نہیں ہیں تو اور تازی بار بار لینا بھی مشکل ہو کہ ہر دفعہ آپ دن میں 3 ٹائم، اور اگر آپ نے 5 دن تک یہ علاج کرنا ہے، 7 دن تک آپ نے لینا ہے، تو ہر وقت ایک تازی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر سب سے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ خشک پودینہ لے لیں اور خشک دھنیا لے لیں جو خشک ہوئی پتیاں ہوں، وہ لے لیں، اور آپ عناب لے لیں۔ یہ سب چیزیں 50-50 گرام لے لیں آپ، خشک پودینہ، خشک عناب اور خشک دھنیا، اور ان کو پیس لیں باریک۔ اور آپ اس کو جو ہے دن میں 3 ٹائم جو ہے نا، آپ اسی طرح اس کو بالکل چوتھائی چائے کے چمچ آپ نے 1/4 ٹی اسپون استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو پانی کے ساتھ۔ آپ نے یہ نسخہ ایک دوسرا تھا جو میں نے آپ کو سبز پودینہ اور سبز دھنیا والا بتایا تھا، اور یہ خشک والا دوسرا ہے۔ تو اگر آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ہر وقت آپ کے پاس تازہ پودینہ دھنیا موجود نہ ہو تو آپ خشک فارم میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ہر وقت موجود رہ سکتا ہے خشک فارم میں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ تو خشک پودینہ، خشک دھنیا اور خشک عناب آپ نے لینے ہیں 50-50 گرام، اور ان کو پیس لینا ہے۔ ان کو دن میں 3 بار 1/4 ٹی اسپون، ایک چوتھائی چائے کا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔ تو اس سے بھی آپ کی خارش میں بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ افیکٹو ہے خارش میں۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے اور اپنی پوری باڈی پہ ہاتھوں پہ دم کر کے وہ ہاتھ پھیر لیں گے تو بھی آپ کو بہت سکون ملے گا۔ وہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ آیت ایک ہے خارش کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کر اول اور آخر درود شریف کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں گے اور پوری باڈی پہ پھیر لیں گے، اس سے بھی آپ کی خارش بہت حد تک ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں آپ کو پتہ ہے برکت بہت ہوتی ہے، اور ہم ایز اے مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے نام پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے کلام سے علاج کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف آنا چاہیے، لیکن دوا اور دعا ساتھ ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو آپ اپنے پیاروں کو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی صدقہ جاریہ ہو اور کسی کی تکلیف دور ہو سکے۔ تو میں اختتام کرتی ہوں اپنی اس ویڈیو کا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔